آج کی گفتگو کا موضوع سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مختصر تعارف کے بعد دو باتوں کو آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر ایک، قرآن و حدیث سے حضرت عائشہ کے چند ایک فضائل۔ نمبر دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعارف کی بات ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، نبی کی زوجہ طیبہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ عمر آپ کی 66 برس ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 برس تھی۔ وفات رسول کے بعد 48 برس حیات رہی، اور وہ 48 برس دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزارے۔ اپنے دور کی سب سے بڑی معلمہ، مبلغہ، فقیہہ اور عالمہ تھی۔ وہ مختصر تعارف بنت صدیق زوجۃ النبی ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں ازواج مطہرات کے فضائل کا ذکر ہے، ان کی عظمتوں کا بیان ہے، صفات کا اظہار ہے، جس طرح باقی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ہے۔ لیکن کچھ قرآن کریم کی آیات وہ ہیں جو خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اظہار کرتی ہیں، آپ کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ نور، اس کی 17 آیات، اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکی، طہارت اور برات کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین مدینہ نے تہمت لگا دی، ان کا دامن صاف نہیں ہے۔ نبی کی زوجہ طیبہ پر تہمت کا لگ جانا معمولی بات نہیں تھی، اگرچہ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ عائشہ کا دامن پاک ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ سے حضور نے نکاح خود نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی جانب سے امر تھا، اس کی تعمیل اور تکمیل میں حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن لوگوں کے منہ پر جو بات چڑھ جائے، وہ سچ ہو یا جھوٹ، اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے۔ یقین تھا حضرت عائشہ کا دامن پاک ہے، پر لوگوں کو بتانے کے لیے
سنانے کے لیے، بطور دلیل پیش کرنے کے لیے کسی صراحت کا، اللہ کی جانب سے کسی واضح بات کا انتظار تھا۔ مدارج النبوت اور الخصائص الکبریٰ میں، دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب مجھ پہ تہمت لگی مجھے یہ امید تو تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی کے اظہار کا انتظام کریں گے، میری برات کو بیان کیا جائے گا، لیکن میرا ذہن یہ تھا کہ حضور کو خواب میں آ جائے گا، کیونکہ میں خود کو اور اپنے اس معاملہ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس بارے میں وحی آئے گی، اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اتنا مجھے پتا تھا میرا دامن پاک اور صاف ہے، اللہ تعالیٰ میری طہارت کو ضرور ذکر کریں گے۔ ذہن یہ تھا حضور کو بذریعہ خواب بتا دیا جائے گا۔ فرماتی ہیں اللہ کا کرم دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وحی کے آثار کیا ہوتے تھے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں تشریف فرما ہوتے، وحی اترتی تو آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، جیسے شدید سردی کی وجہ سے بدن کانپتا ہے۔ اور اگر سردی کے موسم میں آپ پر وحی اترتی تو آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آثار وحی ظاہر ہوئے، اللہ کے نبی پر وحی اتری، حضور وحی سے فارغ ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ میری طرف تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کو بیان کر دیا ہے، آپ کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا ہے، آپ کی برات کو ذکر کر دیا ہے، آپ کو پاک دامن قرار دے دیا ہے، اور آپ کی برات میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں قرآن کریم کی سورہ نور کی 17 آیات نازل کی گئی۔ یہاں سے پتہ چلا حضرت عائشہ قرآنی شخصیت ہے، حضرت عائشہ قرآنی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی حضرت عائشہ کو اس خوشخبری سنانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی، پڑھ کے سنائی، جن میں حضرت عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں کو طلب کیا اور ان پہ حد قذف جاری کی، انہیں 80 کوڑے لگائے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ خود بھی اپنی خصوصیات میں اس کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ نے میری برات میں آسمان سے قرآن نازل کیا۔ حضرت عائشہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ہر خصوصیت حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ مجمع الزوائد کی نامی جلد میں آپ کی 10 خصوصیات کا ذکر ہے، بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں آپ کی خصوصیات کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمالات اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ فرمایا کرتی تھی کہ میری خصوصیت یہ ہے، اس امت کی تمام خواتین میں، ازواج مطہرات میں میری خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے ساتھ نکاح سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر میری تصویر دے کر حضور کے پاس بھیجا کہ آپ کو دکھا اور بتا دیجئے کہ یہ خاتون آپ کی بیوی بنے گی۔
چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جاء بصورتھا، جبرائیل حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے، فی خرقۃ حریر خضراء، ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں آ کے جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اس خاتون کو پہچان لیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ کی عمر انتہائی تھوڑی تھی۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ کی جانب سے تصویر کا بھیجا جانا، اللہ کی جانب سے حضرت عائشہ کا بطور زوجہ حضور کے لیے تعین اور اللہ کی طرف سے نکاح کا امر ان تمام اعتراضات کو دفن کر دیتا ہے جو اپنوں اور بیگانوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ شادی صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، یہ شادی اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی خاتون مہیا ہو، پردے کے مسائل کے بغیر اللہ کے رسول اسے پریکٹیکلی طور پہ دین سکھائے اور پھر وہ پوری امت کی خواتین کی رہبری اور رہنمائی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں 48 برس حضرت عائشہ حیات رہیں، آپ نے وہی کام کیا جس کے لیے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا گیا تھا، گویا آپ کی توقعات اور امیدوں پر حضرت عائشہ پوری اتری۔ حضرت عائشہ کی دوسری خصوصیت، فضیلت اور کمال یہ ہے، فرماتی ہیں حضور نے جتنی خواتین سے نکاح فرمایا، یا وہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، جب میں حضور کے نکاح میں آئی میں کنواری تھی، جسے عربی میں باکرہ کہتے ہیں، میرے علاوہ کسی کنواری خاتون سے حضور نے نکاح نہیں کیا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ایک تیسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری خصوصیت یہ ہے کہ خواتین میں حضور سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے، خواتین میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ذکر کی کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت میرے والد سے فرماتے تھے، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور کو میرے والد تھے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عامر نے حضور سے سوال کیا، اللہ کے رسول، من احب الناس الیک، کون لوگوں میں آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ ای الناس احب الیک، ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، من الرجال، مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ کے ساتھ، عورتوں میں عائشہ کے ساتھ، مردوں میں عائشہ کے والد کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ اسے اپنی خصوصیت کے طور پہ ذکر کرتی تھی، فرمایا عورتوں میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت میرے والد کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی 5ویں خصوصیت یہ ذکر کی کہ میری بارات میں اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا۔ اس سے پہلے بھی خواتین پہ تہمت لگتی رہی، حضرت مریم پہ لگی، اللہ نے برات اور صفائی کے لیے ایک بچے کا انتخاب کیا، بچہ بولا۔ حضرت یوسف پہ بھی تہمت لگی، یوسف پہ، وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، لیکن حضرت عائشہ کی عظمت دیکھیے، حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، گویا اللہ خود وکیل صفائی بن کر آ گئے۔
یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات، کسی کے بستر پر قرآن نہیں اترا، اگر قرآن اترا ہے تو میرے بستر پہ اترا ہے۔ حضور تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں رات گزارتے تھے باری باری، آپ کسی کے بھی بستر پہ ہوتے قرآن نازل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ میرے بستر پہ تھے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا۔ تمام ازواج مطہرات پاک ہیں۔ حضرت عائشہ کے بستر پہ اللہ نے قرآن اتار کے بتا دیا یہ بستر بھی پاک ہے، بستر والی بھی پاک ہے۔ اور حضرت عائشہ کے بستر کا انتخاب اس لیے ہے شاید جو گند باطل پرست لوگوں کے ذہنوں میں حضرت عائشہ کے بارے میں بھرا ہوا ہے وہ باقی ازواج کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی عظمت کو اس انداز سے ظاہر کیا کہ لوگوں کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ بھی ہے حضور ہر بیوی کے گھر ایک دن اور ایک رات گزارتے تھے، باریاں مقرر تھی، ہر ایک کی باری میں ایک دن ایک رات، اور میری باری میں 2 دن اور 2 راتیں مقرر تھی۔ اور مرض الوفات میں حضور تشریف ہی حضرت عائشہ کے حجرے میں لے گئے، آپ نے وہ ایام حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہی گزارے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے جبریل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، حضرت عائشہ کی خصوصیت یہ ہے، فرماتی ہیں میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ بخاری و مسلم میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لعائشہ، حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ان ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئک السلام، یہ تجھے سلام پیش کرتا ہے، یہ جبریل ہے یہ تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جواباً فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی پاکیزہ خاتون جس کے پاس جبریل سلام لے کر اترتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری ایک خصوصیت یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ حضور کا سر حضرت عائشہ کے سینے اور حلق کے درمیان تھا، درمیان میں تھا۔ اور فرماتی ہیں ایک خصوصیت میری یہ بھی ہے حضور کا انتقال بھی میرے حجرے میں ہوا اور تدفین بھی میرے حجرے میں ہوا۔ تو وفی النبی، بخاری کی روایت ہے، تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کا انتقال میرے گھر میں ہوا، میری باری میں ہوا، تو وفی النبی فی بیتی وفی نوبت وبین سحری و نہری، میرے سینے اور حلق کے درمیان میں ہوا۔ تو آپ کے کس کس کمال کا، خوبی اور عظمت کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عائشہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل گزرے، ولم یکمل من النساء، اور عورتوں میں زیادہ کامل نہیں گزرے۔ آپ نے کسی روایت میں 2 کا ذکر کیا، کسی میں 4 کا ذکر کیا۔ آسیہ زوجہ فرعون حضور نے کامل قرار دیا۔ مریم بنت عمران، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، 4 کا ذکر کیا۔ اور پھر خاص طور پہ حضرت عائشہ کے لیے فرمایا فضل عائشہ تعالی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کی فضیلت تو سب عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ سرید کیا ہے؟ سرید کہتے ہیں گوشت میں
اس کے شوربے میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالنا اور جب نرم ہو جائے پھر اسے کھانا، اسے سرید کہتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے سید الطعام اللحم، گوشت کھانوں کا سردار ہے۔ تو گوشت میں جو روٹی بھور کر نرم کر کے کھائی جاتی ہے اس روٹی کو سرید کہتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا ہے سرید کھانوں کا سردار ہے، کھانوں میں افضل ہے۔ تو حضرت عائشہ کو سرید کے ساتھ حضور نے تشبیہ دے کے بتایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت معمولی نہیں ہے، جیسے سرید کی فضیلت کھانوں پر، حضرت عائشہ کی فضیلت خواتین پر۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، چند ایک میں نے ذکر کیے جمعہ کے بیان میں، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے زیادہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اب میں دوسرے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم کیا تھا؟ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم کیا تھا؟ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابو داود میں روایت آتی ہے، فرمایا انہا حبت ابیکی ورب الکعبہ۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا انہا ای عائشہ، کہ بے شک یہ عائشہ جو ہے حبت ابیکی، تیرے باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عائشہ مکھن اور کھجور ملا کر جو کھانا کھایا جاتا ہے مجھے آپ اس سے بھی زیادہ محبوب ہو، مجھے آپ اس سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اللہ کے رسول مکھن اور شہد ملا کے جو کھانا کھایا جاتا ہے آپ مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ تیرا جواب ٹاپ کا ہے۔ اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشت کھا رہی تھی، ہڈی پہ گوشت تھا، آپ ہڈی سے گوشت منہ لگا کر تناول فرما رہی تھی، جیسے ہم ہڈی سے گوشت کھینچ کے کھاتے ہیں، منہ میں ہڈی منہ کے قریب کر کے نوچ کے کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے اس طرح گوشت کھاتے دیکھا تو حضرت عائشہ سے گوشت لے لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ہڈی سے گوشت تناول فرمایا جس سے حضرت عائشہ تناول فرما رہی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ میں اس وقت حالت حیض میں تھی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہڈی سے گوشت تناول فرمایا جس سے حضرت عائشہ تناول فرما رہی تھی۔ ابو داود شریف میں ایک روایت اور آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں پیالہ تھا، آپ پانی پی رہی تھی۔ حضور نے حضرت عائشہ کو پانی پیتے دیکھا تو دور سے فرمایا عائشہ، بلکہ آپ نے فرمایا حمیرہ، پیار میں آپ حضرت عائشہ کو حمیرہ بلایا کرتے تھے۔ فرمایا حمیرہ کچھ میرے لیے بھی بچا دینا، کچھ میرے لیے بھی بچا دینا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی آواز حضرت عائشہ کے کانوں میں پڑی، حضرت عائشہ نے پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کچھ پی لیا، کچھ پیالے میں بچا ہوا تھا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پیالہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، لبوں کے قریب کیا، جب لبوں کے قریب گیا تو نیچے کر لیا، سوال کیا حمیرہ مجھے وہ جگہ بھی بتاؤ جہاں لب لگا کر آپ نے پانی پیا ہے، مجھے وہ جگہ بھی بتاؤ جہاں لب لگا کر آپ نے پانی پیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جگہ کی نشاندہی فرمائی، حضور نے پیالہ گھمایا، وہ جگہ اپنے لبوں کی جانب کی اور پھر اسی جگہ دہن مبارک لگا کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ یہ حضور کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت تھی،
بخاری میں ایک روایت آتی ہے، بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، حضور کے سالے ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے گھر تشریف لائے، تازہ مسواک حضرت عبد الرحمن کے ہاتھوں میں تھی، کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی حضور مسواک کی طلب رکھتے ہیں، پوچھا اللہ کے رسول مسواک پیش کروں؟ حضور نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے مسواک پیش کی، سخت تھی، حضور کمزور ہو چکے تھے، نکاہت تھی، چبائی نہ جا سکی۔ حضرت عائشہ کو چبانے کا فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں کے نیچے مسواک چبا کر نرم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک، جس پہ حضرت عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا، اسے دھوئے بغیر مرض الوفات میں استعمال فرما کر دنیا کو بتا دیا مجھے عائشہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وفات سے پہلے میرا اور عائشہ کا لعاب بھی جمع ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اپنے خصوصیت کے طور پہ ذکر فرمائے، جو روایت میں نے پہلے پڑھی، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری ونہری وجمع اللہ بین ریکی وریکی ہی، اللہ نے میرے لعاب اور نبی کے لعاب کو جمع کر دیا۔ اس حد تک محبت۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات شریف جلد دوم میں 36 نمبر مکتوب ہے، 36 نمبر، اس سے حضرت عائشہ کے ساتھ حضور کی کتنی محبت تھی اندازہ کیجئے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ 36 نمبر مکتوب میں، مکتوبات شریف جلد ثانی میں اپنا ایک خواب لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ میں ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتا تھا، جب میں کھانا تیار کر لیتا تو میں حضور کی ذات گرامی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، 5 شخصیات کو اس کا ثواب ایصال کرتا تھا۔ 5 شخصیات کی نیت کرتا تھا کھانا پکا کر کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ میرا معمول تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں کیا دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے جا کر آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ امام ربانی فرماتے ہیں میں نے سلام پیش کیا، حضور میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا، رخ موڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا میں عائشہ کے گھر کا کھانا کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کا کھانا کھاتا ہوں، جو مجھے کھلانا چاہے وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ میں عائشہ کے گھر کا کھانا کھاتا ہوں، جو مجھے کھانا کھلانا چاہے وہ عائشہ کے گھر بھیج دے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ مکتوب شریف میں لکھتے ہیں میں اٹھا، مجھے حقیقت سمجھ آ گئی کہ حضرت عائشہ کا ایصال ثواب میں شامل نہ کرنا وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا۔ تو امام ربانی فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضرت عائشہ کو ہی نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو ایصال ثواب میں شامل کرتا تھا۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ محبت، ایصال ثواب میں شامل نہیں کیا۔ اس پہ اللہ کے رسول نے خواب میں ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جو حضرت عائشہ پہ تبرہ کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو گالی دینا ثواب سمجھتے ہیں، وہ قیامت کے دن کس منہ سے حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے، کس منہ سے، سوچنے کا مقام ہے۔ ان کے لیے حضور کی شفاعت کس طرح ثابت ہوگی؟ تو ازواج مطہرات کا، حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین کا ادب اور احترام
لازمی اور ضروری سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے تعلیمی نصابوں میں امہات المومنین، صحابہ کرام، آل رسول کے ابواب ہوں اور ازواج مطہرات کی تعلیمات ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل ہوں، تاکہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں بے رہروی کا شکار نہ ہوں، پردے کی پابند ہوں، اخلاق حسنہ سے مزین ہوں۔ اور اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم محتاج ہیں ازواج مطہرات کی تعلیمات اور تذکرہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی بیویوں کا مقام سمجھنے کی توفیق بخشے، ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ تو حضرت عائشہ کے مختصر تعارف کے بعد میں نے دو پہلو ذکر کیے، ایک ان کے فضائل کا، دوسرا نبی کی ان کی ذات گرامی سے محبت کا۔ یہ کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ رمضان المبارک میں کوئی تفصیلی بیان حضرت عائشہ کے فضائل پہ نہیں ہو سکا، اور انفرادی طور پہ بھی بعض ساتھیوں نے فون کر کے میسج کر کے اس کا تقاضا کیا، میں نے آج ان کا حکم پورا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔